محمد بن سلمان کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات، ابراہیم معاہدہ میں شمولیت پر مشروط آمادگی۔ محمد بن سلمان کا کہنا کہ سعودی عرب ابراہیم معاہدہ میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے، لیکن فلسطینی ریاست کا حل ناگزیر، پہلے فلسطین کا 2 ریاستی حل اور اس کے بعد ابراہیم معاہدہ میں شمولیت۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پاور اور پریزن کے درمیان چولی دامن کا ساتھ۔ اس سے پہلے صدر زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف بھی جیل سے ہو کر اعلیٰ حکمرانی تک پہنچے۔ مشاہد حسین سید نے یہ بھی کہا کہ حکومت اور عمران خان کے درمیان جتنی جلد مفاہمت ہو جائے پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ کراچی میں ای چالان کی دھوم، ایک 5 اسٹار ہوٹل کی 10 سال پرانی چوری شدہ گاڑی کو ای چالان بھیج دیا گیا۔ مالک کا کہنا کہ اگر چالان بھیج ہی دیا تو گاڑی بھی پکڑ لیتے۔ ای چالان پر سندھ حکومت اور عوام کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ عوام کا کہنا کہ یہ محض پیسے اکٹھے کرنے کا گورکھ دھندا، نہ روڈ درست اور نہ کوئی اور انتظام۔ لاہور میں دسمبر سے بارشیں شروع ہونے کی پیشن گوئی، ایئر انڈیکس 200 تک۔ محکمہ موسمیات کا کہنا کہ لاہور میں درجہ حرارت 11 سے 25 ڈگری تک رہے گا۔ اس کے بعد فیصل آباد میں کچرے کو بطور ایندھن جلانے کا انکشاف۔ ڈائریکٹر ماحولیات کا کہنا کہ ہم نے 80 لاکھ روپے تک کے جرمانے بھی کیے لیکن نتائج حوصلہ افزا نہیں۔ اینٹوں کے بھٹوں میں کوڑا کرکٹ، پلاسٹک اور جمع شدہ پرانا سامان بطور ایندھن استعمال کیا جا رہا ہے، اور بھٹوں سے نکلنے والا دھواں ماحولیات اور اسموگ میں بہت زیادہ نقصان کر رہا ہے۔ بھٹوں سے نکلنے والا دھواں اسموگ کی صورت میں بہت زیادہ نقصان کر رہا ہے۔ ڈائریکٹر ماحولیات نے یہ بھی کہا کہ سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹس ایز اے فیول استعمال کرنے کے لیے حکومت مزید سخت قوانین بنائے گی۔ قوانین تو سخت بن جائیں گے لیکن عمل درآمد کی خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ ICC نے بابر اعظم پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کر دیا۔ انہوں نے آؤٹ ہونے کے بعد اسٹیمپس کو نشانہ بنایا۔ اس بات پر ICC نے انہیں جرمانہ عائد کیا اور بابر اعظم نے اپنی غلطی قبول بھی کر لی۔ یاد رہے کہ بابر اعظم نے 20ویں سنچری کی تکمیل کے بعد اس وقت سعید انور کے ہمراہ شمولیت اختیار کی، جو پاکستان میں ون ڈے انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے والے بیٹسمین ہیں۔ سعید انور نے 20 سنچریاں 234 اننگز میں بنائیں، جبکہ بابر اعظم نے صرف 144 اننگز میں۔ پاکستان میں نئی آنے والی فلم نیلوفر کا پروموشن شروع کر دیا گیا ہے، جس میں فواد خان اور ماہرہ خان بطور ہیرو اور ہیروئن آ رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ MQM کا کہنا کہ ان کی دی گئی تجاویز کو آئین کا حصہ بنانا پڑے گا، بصورت دیگر اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ایک خواب ہی رہے گا۔ یہ بات وفاقی وزیر صحت اور MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال ایک پریس کانفرنس میں بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی تجاویز وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کر دی ہیں، اب اس کے بعد وہ کب شامل کرتے ہیں یہ ان کا اختیار۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، چلتے ہیں اختتام کی جانب۔ خبر بصر کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر لیجیے گا۔
اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔